السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل حکمت کی بات۔ تو فرینڈز، آج ہم جانیں گے بہترین کھانے بنانے کے ٹوٹکے۔ بھنڈی بنانے کے لیے نمبر 1، بھنڈی خوش رنگ اور بغیر لاس والی بنانی ہو تو بھنڈی تیار ہونے کے بعد اس میں نمک ڈالیں۔ بھنڈی نہایت خوش رنگ اور ذائقے دار بنے گی۔ نمبر 2، مزیدار بھنڈی بنانے کے لیے اس میں ٹماٹر کا استعمال زیادہ کریں۔ نمبر 3، بھنڈی کو دھونے کے بعد اچھی طرح خشک کر کے کھانا چاہیے، اس سے لاس نہیں بنے گی۔ اگر بھنڈی تھوڑی سی بھی گیلی ہو تو فرائی کرتے وقت فوراً اسے لاس بننا شروع ہو جائے گی اور بھنڈی خراب ہو جائے گی۔ بہترین حلیم کے لیے نمبر 1، حلیم بناتے ہوئے لیمو حلیم بنانے کے دوران نہ ڈالیں، یہ حلیم کے اصلی ذائقے کو ختم کر دیتا ہے۔ لیمو کو سرو کرتے ہوئے ساتھ رکھیں اور کھانے کے وقت ڈالیں۔ نمبر 2، مزیدار بازار جیسی رشیا حلیم بنانے کے لیے اچھی طرح گھٹیں تاکہ چکن بالکل رشیا اور دال کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ ایسی حلیم کا ذائقہ گرائنڈ میں بنی حلیم سے بالکل منفرد نہ ہوگا۔ پکوڑے بناتے وقت اگر تھوڑا سا لہسن پیس کر بیسن میں ڈال دیا جائے تو ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور باری پن بھی نہیں ہوگا۔ آملیٹ بنانے کے لیے آملیٹ بناتے ہوئے انڈوں میں چٹکی بھر بیسن اور ذرا سا دودھ بھی ملا لیا جائے تو آملیٹ پھولا ہوا اور مزیدار بنے گا۔ نہاری کے لیے نمبر 1، اگر نہاری بناتے ہوئے اس میں آٹے کے ساتھ تھوڑے سے بھنے ہوئے چنوں کو بھی باریک پیس کر ڈال دیا جائے تو اس سے نہاری کا ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، نہاری میں آئل کی مقدار ہمیشہ زیادہ ڈالنی چاہیے اور مسالے چننے کے بعد آئل کو اوپر سے جتنا ہو سکے نکال لیں، پھر آخر میں اوپر سے ڈالیں۔ اس طرح سے نہاری صرف خوش شکل ہی نہیں بلکہ خوش ذائقہ بھی بنے گی۔ مزیدار کھیر کے لیے کھیر میں میوے ڈالتے ہوئے تھوڑا سا کدو کش کیا ہوا ناریل بھی ڈال دے، کھیر کا مزہ بڑھ جائے گا۔ اور چاول ڈالنے کے بعد کھیر کو زیادہ دیر تک نہ پکایا جائے۔ دال کے لیے کوئی بھی دال پکاتے وقت اگر اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے گھی یا مکھن کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر کے لیے پکا لیا جائے تو بالکل منفرد اور ذائقے دار دال بنتی ہے۔ اور گرم مسالے اور ہری مرچ بالکل آخر میں ڈالیں۔